السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، حکایت نمبر 21۔ حلیمہ نے فرمایا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ 2 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیتے رہے۔ ہم نے خیر و برکت سے 2 سال گزارے، اور اس مدت میں ہمارے مال و متاع میں روز افزوں ترقی ہوتی رہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نشو و نما یعنی جسمانی ترقی بھی حیرت انگیز تھا کہ 2 سال کی عمر میں اپنے سے بڑے بڑے دوسرے بچوں کے مقابلے میں طاقتور و توانا اور قد و قامت میں دوبالا دکھائی دیتے تھے۔ آپ ابھی 2 ماہ کے تھے کہ گھر کے آنگن میں ہر طرف پھرنے لگے تھے۔ 3 ماہ کے ہوئے تو پاؤں کے بل اٹھ کھڑے ہوئے۔ 4 مہینے کے ہوئے تو دیوار کے سہارے چلنے لگے۔ 9 ماہ کے ہوئے تو فصیح بولنے لگے، ایسے کہ فصحا آپ کے محاورۂ کلام پر تعجب کرتے۔ 10 ماہ کے ہوئے تو لڑکوں کے ساتھ تیر چلانے لگے، ایسا کہ کوئی نشانہ خطا نہ جاتا۔ سبق: علماء لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑی عمر میں یہ حیرت انگیز نشو و نما اس لیے تھا کہ وقت تھوڑا اور کام بہت تھے۔ اگلی شریعتوں کا منسوخ کرنا، اگلی شریعتوں کے مشکلوں کو کھولنا، کروڑوں گناہ گاروں کو بخشوانا، سارے جہان میں اسلام پھیلانا، تھوڑے وقت میں زیادہ کام کرنا تھا۔ اس لیے آپ معجزانہ انداز میں بڑھے۔ ایک آج کے بچے بھی ہیں جو گرائپ واٹر پی پی کر بھی نہیں بڑھتے، اور جب بڑھتے ہیں تو فصیح بولنے کے بجائے قبیح گالیاں دینا سیکھتے ہیں، اور ایسی کہ شرفا بھی ان گالیوں پر حیران رہ جاتے ہیں، اور بڑھتے ہیں تو بجائے کسی ہنر کے پتنگ اڑانا، انٹے کھیلنا، گلی ڈنڈا کھیلنا سیکھتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے آقا و مولا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی میں تیر چلانا سیکھ کر ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ مسلمان فن حرب میں بھی ماہر ہوں، اس لیے کہ مقامی بن کے آیا تو نہ راہی بن کے آیا ہے، مقامی بن کے آیا تو نہ راہی بن کے آیا ہے، یہ دنیا رزم گاہ ہے تو سپاہی بن کے آیا ہے۔ مسلمان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا سپاہی بننے کا درس دیا ہے، اور ہمیں غازی و مجاہد بنایا ہے۔ مسلمان کے ہاتھ کا زیور تلوار ہے، ہاکی یا فٹ بال نہیں۔ شاعر نے لکھا: دو تیغ جوانوں کو لو کام جوانوں سے، دو تیغ جوانوں کو لو کام جوانوں سے، کوے بھی نہیں ڈرتے بے تیر کمانوں سے۔ افسوس کہ آج کل کا مسلمان بے تیغ ہے، اب اس کے ہاتھ میں تلوار کے بجائے کنگھی و آئینہ ہے۔ انگریزی بال ننی منی کنگھی سے سنوارتا ہے، اور یہ شعر گنگناتا ہے: تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں۔ گویا یہ ننی منی کنگھی اس کے لیے تیغ ہے جس کے سائے میں پل کر یہ جوان ہوا ہے۔ تعیش کے لیے تو ہے، تدین کے لیے میں ہوں، تعیش کے لیے تو ہے، تدین کے لیے میں ہوں، رباب چنگ تیرا میرا تسبیح اور مسلح ہے۔ وہ جن ہاتھوں میں اے حق حق کبھی تلوار ہوتی تھی، وہ جن ہاتھوں میں اے حق حق کبھی تلوار ہوتی تھی، اب ان میں کنگھی آئینہ ہے یا پھر گیند بلہ ہے۔ حکایت نمبر 22۔ لا الہ الا اللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بولنے لگے تو سب سے پہلا کلام جو آپ نے فرمایا: مفہوم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ قدوس ہے، قدوس ہے۔ آنکھیں سو گئیں اور رحمان کو نہ اونگ آتی ہے
نہ نیند۔ سبق: اہل دنیا کو درس توحید دینے کے لیے آنے والے کا سب سے پہلا کلام کیسا مبارک اور ایمان افروز کلام ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو کلمہ شریف پڑھائیں اور سکھائیں، نہ یہ کہ اسے گالیاں دینا سکھائیں۔ آج کل کا تو یہ عالم ہے کہ مٹھائی بٹ رہی ہے اور پوچھا جائے کہ یہ مٹھائی کس خوشی میں بانٹی جا رہی ہے تو جواب ملتا ہے آج خیر سے ننھے نے پہلی بار اپنے پاپا کو گالی دی ہے۔ یہ ہے ہمارا آج کا معاشرہ۔ کلمہ اپنے بچوں کو سکھلائیے، کلمہ اپنے بچوں کو سکھلائیے، سنت سرکار کو اپنائیے۔ حکایت نمبر 23، دافع البلا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ کی بے شمار برکتوں میں سے ایک یہ بھی بڑی برکت تھی کہ جس روز ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے، ہماری قوم کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جس گھر سے کستوری کی خوشبو نہ آتی ہو۔ معطر ہوا جس کی خوشبو سے ہر گھر، معطر ہوا جس کی خوشبو سے ہر گھر، یہ کس باغ سے پھول لائی حلیمہ۔ اور بستی والوں کے دلوں میں آپ کی برکت کا اس قدر یقین ہوا کہ اگر کسی کو کوئی دکھ درد ہوتا تو آپ کا ہاتھ پکڑ کر درد کی جگہ پر رکھ دیتا، آپ کے دست مبارک کی برکت سے فوراً وہ شفا پاتا۔ اس طرح اگر کسی کے اونٹ بکری کو کوئی بیماری ہو جاتی، آپ کا ہاتھ مبارک لگانے سے فوراً آرام ملتا۔ سبق: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نور اور خوشبو بن کر تشریف لائے۔ آپ نے اندھیرے کو روشنی سے بدل دیا۔ آپ کی خوشبو سے گھر گھر خوشبودار ہو گیا۔ ایک ان کی مثل بننے والے بھی ہیں کہ لکس صابن سے نہا کر بھی ان کے بدن کی بدبو دور نہیں ہوتی۔ آپ کے ہاتھ مبارک کی یہ برکت تھی کہ دکھ درد اور کسی بلا میں مبتلا ہونے والے پر ہاتھ مبارک رکھ دیتے تو تمام دکھ درد اور بلائیں دور ہو جاتی۔ ایک آج کل کے لوگوں کا ہاتھ بھی ہے کہ جس جیب پر لگ جائے وہ جیب صاف ہو جائے۔ جو شفا بن کر آیا جہاں کے لیے، جو شفا بن کر آیا جہاں کے لیے، دافع ہر مصیبت پہ لاکھوں سلام۔ حکایت نمبر 24، نورانی چہرہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب سے ہم آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال کو گھر لائے، ہم رات کو چراغ جلانے کے محتاج نہ رہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا نور چراغ کی روشنی پر غالب تھا۔ سبق: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نور تھے۔ جن کے دلوں میں نور ایمان ہے ان کا یہی ایمان ہے اور وہ یہی پڑھتے ہیں، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہیں بلبلے پڑھتی ہیں کلمہ نور کا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، آج کے درس کے ساتھ دوسرا باب مکمل ہوا۔ انشاءاللہ ہم کل سے تیسرے باب کا آغاز کریں گے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے تعلق سے ہے۔ جاتے جاتے میں آپ تمام سے گزارش کروں گا، آپ نے اب تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں اور اپنے نامہ اعمال کی نیکیوں میں اضافے کے لیے آپ اسے زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کرتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔